حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے ارادہ سے گھر سے نکلا۔ مجھے شدت کی سردی محسوس ہوئی، چنانچہ میں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا شیر غار کے اندر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ میری بلا اجازت تجھ کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اس رات تیرے پاس مہمان ہوں۔ چنانچہ وہ شیر مجھ سے دور ہو گیا اور میرے پہلو میں سویا، اور میں نے صبح تک قرآن مجید کی تلاوت میں رات کاٹی۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، تم تعجب نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے سلامت رہا۔ اللہ کی قسم ہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تم کو ضرور کھا جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چنانچہ جب میں اپنا حج ادا کر کے اپنی عبادت گاہ کی طرف واپس گیا تو میرا نفس 20 برس سے مجھ سے انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا اور میں اس سے ٹال مٹول کرتا تھا۔ ایک رات میرے دل نے مجھ سے کہا کہ بخدا اگر میری خواہش پوری نہ کرو گے تو میں عبادت میں سستی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کروں گا۔ چنانچہ میں میدان کی طرف گیا۔ میں نے ایک درخت دیکھا اور اس کی طرف گیا۔ وہ انار کا درخت تھا اور اس پر بکثرت انار تھے۔ میں نے اس سے ایک انار لیا لیکن اس کو کھٹا پایا، اور اسی طرح دوسرا اور تیسرا اور چوتھا لیا، اور میرا نفس کہتا تھا کہ میں نے تو میٹھے انار کی خواہش کی ہے۔ اس کے بعد میں آبادی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا اور اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھ کو انار دیا، مگر میں نے اس کو بھی کھٹا ہی پایا۔ جب اس کو بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم، تمہارا نفس جو کچھ چاہتا ہے تم اس کی تابعداری کرتے ہو۔ بخدا مجھے اس باغ میں 40 برس رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن میں اب تک میٹھے اور کھٹے کی تمیز نہیں کر سکا، یعنی میں نہیں پہچانتا کہ میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں چل پڑا۔ پھر میں ایک ایسے نوجوان کے پاس جا پہنچا جو مصائب میں مبتلا تھا۔ بھیڑیں اس کے جسم میں ڈنک مارتی تھیں اور کیڑے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے جھڑتے تھے، اور وہ شخص کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں اس کی بہت سی مخلوق مبتلا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اے شخص، اس سے بڑی بلا اور کیا ہوگی؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم، بدنوں میں بھیڑوں کا ڈنک مارنا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسا بندہ ہے جس کا امتحان کیا گیا ہے، یعنی تو جو کچھ چاہتا ہے خدا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے میٹھے کو کھٹے سے بدل دیا ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے شخص، جب تیرا یہ مقام اور رتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ وہ تجھے ان تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس قدر بندے ہیں جو اس کی آزمائش پر صابر اور اس کے حکم سے راضی ہیں۔ بخدا اے ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ہر عضو کو کاٹ ڈالے تو بھی میں اس سے زیادہ محبت کروں گا۔
اس کے بعد میں اس کے حال سے متعجب ہو کر چلا آیا۔